السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کل سے جو اپنا جمعے کے روز سے رات کو لیٹ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا لاہور ہائی کورٹ سے، اس سے ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ صوبائی پنجاب کے جو اپنا 90 روز والی جو اسمبلی ٹوٹی ہے اس میں 90 روز میں انتخابات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس وقت یہی بحث جاری ہے۔ اور اس پہ تھوڑی سی ایک دو چیزیں جو ڈیولپ ہوئی ہیں جو میری رائے میں جو میں کوشش کی ہے اس کو جانا جائے کہ جب ہائی کورٹ یہ سلیکشن کمیشن کو کہتی ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر یہ جو ہمیں ڈیٹ دینی ہے، کیا وہ لیگلی کیا اس کا سلوشن ہوگا؟ کیا واقعی وہ الیکشن کمیشن اس پہ تاریخ دے گا یا آگے الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ ایک پاکستان کی سیاست کا اس وقت بہت بڑا سوال ہے۔ 60% سے زیادہ جو پاکستان ہے وہ پنجاب ہے، اور پنجاب کے الیکشن، پنجاب میں ہی جو پولیٹیکل کامیابی ہے وہی سارا پاکستان کے فیوچر پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے ڈو اور ڈائی کی ایک سچویشن ہے۔ اگر وہ پنجاب میں یہ الیکشن جیتے ہیں تو اس سے ایک بہت بڑی سائیکلوجیکل ان کو ایک ون ہوگی۔ اور یہاں تک جب جو ہی سپریم ہائی کورٹ لاہور نے یہ کہا کہ 90 دن کے اندر اپنا الیکشن کمیشن اس پہ ہمیں ٹائم دے، تو ایک وکٹری، سائیکلوجیکل وکٹری بہت ایموشنلی چارج ہو گئی ہے پی ٹی آئی، ان کے لیے بہت اوپر چلے گئی ہے۔ مگر ان کے لیے اچھی خبریں اس لیے نہیں ہیں کہ جو ماہرین سے جو میں نے انفارمیشن لینے کی کوشش کی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جناب آپ 90 روز کے اندر ہمیں تاریخ دیں، یہ ان کے لیے اس طرح وہ ایک صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اگر وہ انکار کرتے ہیں یا وہ لیٹ کرتے ہیں تو ان پہ اپنا توہین عدالت لگ جائے گی یا وہ عدالت ان کو کال کر لے گی۔ اس کی انہوں نے 2 ریزن بتائی ہیں۔ اس کی پہلی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آرٹیکل 254 یہ جو آرٹیکل ہے یہ الیکشن کمیشن کو تحفظ دیتا ہے، یعنی کہ آپ کو عدالتوں کے سامنے اس کو مکمل تحفظ ان کو مل جاتا ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن جو اپنی پوزیشن لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ذرائع نہیں ہے، ہم موجودہ حالات میں الیکشن نہیں کرا سکتے، تو عدالت ان کو مجبور نہیں کر سکتی، اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا آرٹیکل ایک آپ کا ہے 105 آرٹیکل، وہ بھی آرٹیکل گورنر کو بھی ایک راستہ دیتا ہے، ایک اس کو ایک متضاد بات ہے، جہاں ایک طرف آئین یہ کہتا ہے ہمارا متضاد تو نہیں ہے، یہ آئین کے ماہرین نہیں کہہ سکتے ہیں یہ متضاد ہے کہ نہیں، میں تو ایک چیز سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جہاں یہ آرٹیکل پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کوئی اسمبلی ٹوٹتی ہے تو 90 دن کے اندر وہاں الیکشن ہوں گے تو گورنر اس کو تاریخ بھی دے گا، وہیں پہ آرٹیکل 105 جو ہے وہ گورنر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ آئین کی اگر وہ تاریخ نہیں دیتا تو آپ اس کو، یہ بھی ایک قسم کی اس کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ تاریخ نہیں بھی دے سکتا اگر چاہے تو، وہ اس کے لیے آرٹیکل 105 ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں جو چیز بن رہی ہے، کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اگر یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ آئین کے، وہ کہنا چاہیے کہ جو آئین جو عدالت کا جو فیصلہ ہے ہو سکتا ہے وہ زمینی حقائق کے ساتھ نہ چلے، جس کی وہ مثال پہلے بھی دیتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی اسی طرح ہوا ہے کہ عدالت نے کہا تھا کہ جناب آپ 24 گھنٹے کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ووٹ کرائے، الیکشن کرائے، مگر الیکشن کمیشن نے وہ 24 گھنٹے کے اندر الیکشن نہیں کرایا تھا کیونکہ وہ فزیکلی ممکن نہیں تھا، ان کے پاس وہ ٹائم سپیس نہیں تھا، ان کے پاس وہ عملہ نہیں تھا، ایسا کوئی جادو نہیں تھا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر وہ الیکشن کرا سکتے، اور وہ الیکشن نہیں ہوئے، اور ان پہ کوئی توہین عدالت بھی نہیں لگی، اس پہ کوئی کیس بھی نہیں ہوا، اس پہ خاموشی کی خاموشی ہے۔ تو اسی طرح جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سچویشن کوئی اسی طرح کی ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ کہہ تو دیا کہ 90 دن میں آپ تاریخ دیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تاریخ آئے گی اور الیکشن ہو سکیں گے، یہ ابھی بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ اور جو تیسری چیز اس میں بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ گورنر پنجاب جن کو اگر کہا جائے کہ جناب آپ تاریخ دیں 90 دن کے اندر، ان کے پاس بھی ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہے وہ سپریم کورٹ جانے کا۔ تو اگر آپ پاکستانی سسٹم میں دیکھیں، میں نے آپ کو 2 آرٹیکل بتا دیے، ایک آرٹیکل میں تحفظ حاصل ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ جناب اپنی پوزیشن لے سکتے ہیں، ایک میں نے آرٹیکل آپ کو بتا دی ہے جس میں گورنر جو ہے اس کو تاریخ دینے کی پابندی نہیں ہے، اور تیسرا میں نے آپ کو پاکستان کا قانون بتا دی ہے کہ گورنر سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر گورنر کو ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ وفاقی حکومت کا نمائندہ ہے، اور چلیں یہ بھی کہہ لیں اگر وہ مسلم لیگ نون کی بھی پوزیشن لیتا ہے، تو اس حکومت کے پاس جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے ان کے پاس راستے ہیں کہ وہ ڈیلے کر سکتے ہیں، وہ الیکشن کو وہ اس نظام میں رہ کے، آپ یہ سمجھ لیں ان پہ پابندی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ جکڑے نہیں گئے، جو کیونکہ ایک تاثر آ گیا تھا کہ لو جی دسو پھنس گئے، وہ ایک جشن کا سما ہوا، مثلا پی ٹی آئی میں بڑی خوشی کی لہر دوڑی جو کہ غلط نہیں دوڑی تھی، ان کا بڑا ایک جائز
مطالبہ تھا کہ ہم پاکستان میں الیکشن چاہ رہے ہیں, ہم نے اسمبلی توڑی ہے اور پاکستان کا قانون کہتا ہے, پاکستان کا آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرائیں. اور تیسری چیز جو اس سے بھی عجیب و غریب ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے ان کو فنڈ ہی نہیں دیے. وزارت خزانہ جب الیکشن کمیشن کو کہے کہ آپ کے پاس ہمارے پاس فنڈ نہیں آپ کو دینے, تو الیکشن کمیشن کس طرح کہہ سکتے ہیں میں الیکشن میں جا رہا ہوں. الیکشن کمیشن کے لیے یہی جواز بہت زیادہ کہ مجھے تو فائنانس منسٹری پیسے نہیں دے رہی. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں تو ہم الیکشن کس طرح کرائیں. تو اس پہ تو کوئی عدالت ان کی توہین کا مقدمہ نہیں کر سکتی, ان پہ پریشر نہیں ڈال سکتی, یہ بھی ان کے پاس ہے. اور ایک اور آرگومنٹ جو ان کے پاس ہے الیکشن کمیشن کے پاس وہ یہ ہے کہ مفادات جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ وہ ڈیجیٹل خانہ جو اور مردم شماری مطلب ڈیجیٹل کمپیوٹرائز وہ گھروں میں پاکستان میں گھر کتنے ہیں, پاکستان کی آبادی کتنی ہے, اس کو کیلکولیٹ کرے. اور اس کے لیے جو سب سے انٹرسٹنگ ہے اس کے لیے 30 اپریل تک ان کا ڈیجیٹل جو ڈیٹا کلیکشن ہے اس کی ڈیٹ 30 اکتوبر ہے, 30 اپریل ہے. 30 اپریل کے بعد ان کو 4 ماہ چاہیے اس کی مردم شماری, اس کی کیلکولیشن کرنے کے لیے, خانہ شماری کرنے کے لیے. تو اگر ہم اس طرح چلے تو 30 اپریل کے بعد مئی, جون, جولائی, اگست, تو اگست تک تو وہ ایک پروسیس کا حصہ رہیں گے جس کو مردم شماری اور خانہ شماری ہم کہیں گے. تو اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے جو چار میجر اسپیکٹ ہیں ان کو دیکھ کے ہم آسانی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس فیصلے سے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے لاء اور آئین کے مطابق جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اسے ختمی ایک رزلٹ بن گیا اور پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اگر گورنر پنجاب سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے, سپریم کورٹ ایک دن میں فیصلہ کرتی ہے, ہفتے میں فیصلہ کرتی ہے, وہی 6 مہینے لے جا سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن وضاحت ہی نہ دے, وہ کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم کیسے نہ الیکشن کرائیں. اگر آپ کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہے اب ہمیں پیسے دے دیں, ہم الیکشن کرا دیتے ہیں. اور جو چوتھا آرگومنٹ میں نے آپ کو دیا مردم شماری کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی جو مشترکہ مفادات کی کونسل نے جو ہمیں انسٹرکشن دی ہیں اس کے تحت تو لیگلی ہم 2018 کے پرانے سسٹم پہ تو الیکشن ہی نہیں کرا سکتے. ہم ڈیوٹی بورڈ ہے کہ ہم نئی ڈیجیٹل جو مردم شماری ہے, خانہ شماری ہے, اس کے مطابق نئی آگے الیکشن میں جائیں. اگر آبادی بڑھ گئی ہے اس حساب سے ہلکا بندیاں کریں. تو ساری سچویشن میں جو میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف ڈیفینیٹلی یہ پی ٹی آئی کی بڑی سیاسی کامیابی ہے, قانونی کامیابی ہے کہ آپ کے ملک کی ایک عدالت کہہ رہی ہے کہ جناب 90 دن میں آپ کا الیکشن ہونا چاہیے اور آپ کو ڈیٹ دینی چاہیے. مگر انفارچونیٹلی اسی سسٹم میں ایسی ویکنیسز کہہ لیں یا ایسے خلا ہیں یا ایسے لکونز ہیں جس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے حکومت, جس میں ایک قسم کی بے بسی بھی ہو سکتی ہے, جو میں ٹیکنیکلی سمجھتا ہوں کہ حکومت شاید انڈائریکٹلی اس طرح حملہ ور ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم پیسے نہیں دیتے, ہمارے پاس تو پیسے نہیں. تو جب وہ پیسے کی لڑائی نہیں ختم ہوگی, الیکشن کمیشن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, ان کے پاس خود عدالتوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے. تو صورتحال جو ہے ایک فیصلے کے ساتھ اگر یہ سمجھا جائے کہ ایک عدالتی فیصلے سے پنجاب میں الیکشن ہو جائیں گے یا کے پی کے میں الیکشن ہو جائیں گے یا پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو جائے گی, موجودہ حالات میں لگتا ہے شاید یہ ایسا ہو نہ سکے. ہو بھی سکتا ہے مگر موسٹ پرابلی اس کی پاسبلٹی یہی ہے کہ ان حالات میں الیکشن ہوتے مشکل نظر آ رہے ہیں. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہوگا اور جو گورنر کی جو موو ہوگی وہ بڑی اہم ہوگی. وہ آپ کو بتائے گی کہ الیکشن شاید ان 90 دنوں میں پنجاب میں نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ.